نہیں پہنچ رہی ہیں اور وہ بے حس ہو کر کے سوئے ہوئے ہیں، تو وہاں کی عوام وہاں تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ ایک کام تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ کام کریں گے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے ورلڈ سے جتنے مسلمان ہیں وہاں پر مدد بھیج سکتے ہیں، رفا بارڈر ان کی اجازت سے تھوڑا بہت کھل رہا ہے۔ تیسرا کام، ابھی جو احتجاج ہو رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ احتجاج کا فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی صحافی جو اسرائیل گھوم کر آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ دباؤ بنا رہی ہے وہاں کی حکومت پر کہ پورا ورلڈ ہمارے خلاف کھڑا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومتی سطح پر امریکہ اس کے ساتھ ہے، حکومتی سطح پر یورپ ان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ باخبر ہیں تو شاید آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور امریکہ میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ اگر ابھی آپ نے ایک وائرل ویڈیو کو دیکھا ہوگا، اسرائیل کا ایک جہاز روس میں جا کر کے اترتا ہے اور اترنے کے بعد ہی روس کے عیسائی ان اسرائیلیوں کو دوڑا دوڑا کر مارتے ہیں۔ کون یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف نہیں؟ آپ اگر یہاں پر احتجاج درج کر رہے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے اسرائیلیوں، اس کے حکمراں اور ان کے فوجیوں کا دل دھڑکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اختر الایمان صاحب نے اور دیگر تنظیموں نے مل کر کے اگر یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے، آپ حضرات بھی دوسروں تک پیغام پہنچائیے اور پورے ملک کے کونے کونے سے اس طرح کی ہمت کا آغاز ہونا چاہیے اور احتجاج درج کرایا جانا چاہیے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمت نصیب فرمائے، ان یہودیوں کے خلاف، ان اسرائیلیوں کے خلاف، ان صہیونیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت ہم میں ہے، کم سے کم آواز اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا